فرعون مصر کہ مصر کے فرعون نے کیا کیا؟ اتنا حد سے تجاوز کیا، اتنا نافرمان ہو گیا اور سرکش ہو گیا کہ اپنے آپ کو کیا کہہ رہا تھا؟ انا ربکم الاعلی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے بنی اسرائیل وہ پار ہو گئے، نجات پا لی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب۔ وَكَأَيٍّ من قریہ، اور بہت ساری بستی ہیں، عَتَتْ عَنْ أَمْرِهَا کہ جنہوں نے نافرمانی کی، سرکشی کی اپنے رب کے امر سے، ورسلہ اور پیغمبروں کی نافرمانی کی، فحاسبناها بس حساب لیا ہم نے ان سے حسابا شدیدا سخت عذاب، وعذبناها اور عذاب کیا ہم نے ان کو عذابا نکرا ایسا عذاب جو نہ سنا ہوا اوپرا، فذاقت پچکھا انہوں نے وبال امرها اپنے کام کا وبال، اپنے کام کی سزا، وکان عاقبت امرها اور ان کے کام کا انجام خسرا نقصان ہی نقصان، گاٹا ہی گاٹا۔ اعد اللہ لہم اللہ نے تیار کیا ان کے لیے عذابا شدیدا بہت سخت عذاب، فاتقوا اللہ بس اللہ سے ڈرو یا اولی الالباب اے عقل والو۔ پچھلی آیات مبارکہ میں آپ نے طلاق اور نکاح اور اسی طریقے سے طلاق ہو جائے تو عدت، پھر بچہ پیدا ہو گیا تو اس کے دودھ کس طرح پلانا ہے، یہ سارے کے سارے احکامات آپ نے پڑھے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها، کہ اللہ کسی نفس کو مکلف نہیں کرتا مگر اسی کے مطابق جتنی اس کی استعداد ہوتی۔ لیکن استعداد کے ہوتے ہوئے جب کوئی آدمی اللہ کی نافرمانی پہ آ جاتا تو پھر اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں مختلف بستیوں کا ذکر کیا کہ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ بہت ساری بستی ایسی ہیں عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا کہ ان بستی والوں نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی، ان میں فرعون مصر کہ مصر کے فرعون نے کیا کیا؟ اتنا حد سے تجاوز کیا، اتنا نافرمان ہو گیا اور سرکش ہو گیا کہ اپنے آپ کو کیا کہہ رہا تھا؟ انا ربکم الاعلی۔ اور بنی اسرائیل کے 70,000 بچوں کو ذبح کرا دی۔ اتنا بڑا نافرمان کہ چلتا اللہ کی زمین پر ہے، چلتا آسمان کے نیچے ہے، لیکن اپنے آپ کو اللہ کا مقابل کیا بلکہ آتے میں بڑا رب، اتنا بڑا سرکش۔
حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں قوم نے کیسے سرکشی کی، پھر وہی ہوا کہ نوح علیہ السلام کے جو کشتی میں سوار تھے وہ بچ گئے، نجات پا گئے، اور جتنے باقی تھے سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ اور فرعون کا بھی یہی کچھ ہوا۔ بحر کلزم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے بنی اسرائیل وہ پار ہو گئے، نجات پا لی، اور باقی جب فرعون اور لاہ و لشکر کے ساتھ آیا، اقتدار بھی تھا، فوج بھی تھی، سب کچھ تھا اس کے بعد، لیکن نافرمان تھا اللہ کا، تو اسی بار کلزم میں غرق ہو رہا ہے۔ جب غرق ہو رہا ہے تو کہتا ہے الآن آمنت برب موسیٰ وہارون، اب میں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان آتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ 11ویں پارہ میں کیا فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے ان کے منہ میں گارا ڈالا اور کہا الآن قد عصیت، اب تجھے موقع ملا ہے، اس سے پہلے تو بڑا نافرمان تھا۔ اس لیے جب انسان کے اندر استعداد ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، اس وقت رب کو مانے، جب غرق ہونے لگے تو اب کیا مان رہا ہے؟ اسی لیے فرمایا اتت عن امر ربها، اور اس طرح بہت ساری بستیاں، قوم ثمود ہے، قوم عاد ہے، قوم مدین ہے، جن کا تذکرہ آپ پڑھ چکے ہیں قرآن مجید میں، مختلف اوقات میں مختلف جو ہے ان کے ساتھ واقعات۔ اس لیے فرمایا بہت ساری بستیاں ہیں اتت عن امر ربها، کہ جنہوں نے نافرمانی کی اپنے رب سے، ورسلہ، اور رسولوں کی، پیغمبروں کی بات کوئی سنا نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک دن تو تبلیغ نہیں کی، ایک دن تو دعوت نہیں دی، 950 سال نہیں مانی۔ پھر کیا ہوا؟ فرمایا فحاسبنا حسابا شدیدا، کہ ہم نے ان کا حساب لیا، وہ سخت حساب تھا، دنیا میں بھی ان کے لیے عذاب تیار کیا، وعذبناها عذابا نکرا، اور ہم نے ان کو عذاب دیا، ایسا عذاب جو اندیکھا تھا، اوپرا عذاب تھا، ایک قوم کو کچھ عذاب دیا جا رہا ہے، کسی کو کچھ عذاب دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کو پانی میں غرق کر دیا، فرعون اللہ لشکر پانی میں غرق ہو گئے، اور کہیں بارش پتھروں کی آئی، کہیں ہوا نے، زلزلے نے آ کر ان کی بستیوں کو الٹ دی، عذاب نکرا، اور فرمایا فذاقت وبال امرها، چکھو اپنے کام کا وبال، اپنے کام کی سزا۔ یہ تو نہیں ہے کہ اللہ نے کوئی ظلم کیا، تم نے خود ظلم کیا، اللہ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا، لیکن جب بد اعمالی اتنی عروج پہ ہو جائے کہ نافرمانی اور معصیت کا ارتکاب ہوتا ہے تو پھر عذاب آتا ہے۔ اس لیے فرمایا فذاقت، چکھو، وبال امرها، چکھا انہوں نے اپنے کام کا وبال کو، وکان عاقبت امرها خسرا، کہ ان کے کام کا انجام جو ہے وہ بڑا نقصان دہ تھا، بستیاں سمیت الٹ دیے گئے، لہو لشکر کے ساتھ جو ہے غرق ہو۔ یہ تو دنیا کے اعتبار سے ہے، عاد اللہ لہم عذابا شدیدا، اور اللہ نے ان کے لیے جو آخرت کا عذاب بہت سخت تیار کر رکھا، اور دنیا کا عذاب تو آخرت کے مقابلے میں کوئی عذاب ہے ہی نہیں، کیونکہ دنیا کی تکلیف تو فانی ہے، کچھ وقت کے لیے ہوتی، دنیا کی راحت فانی ہے، دنیا کی تکلیف جو ہے وہ سختی جو ہے فانی ہے، لیکن آخرت کا عذاب تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اس لیے جہنم والے جب جہنم میں پہنچ جائیں گے تو جنت والوں سے پانی مانگیں گے کہ ہمیں تھوڑا سا پانی تو دے دو، او مما رزقکم اللہ، اور جو کچھ اللہ نے تمہیں رزق دیا وہ تو دے دو۔ تو جنت والے کیا کہیں گے ان اللہ حرمہم علی الکافرین، یہ کافروں پر اللہ نے حرام کر دیا، اب کچھ نہیں ملے گا، پیو جہنم کی آگ میں چلو۔ اسی لیے فرمائے فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، ڈرو اللہ سے اے عقل والو، انبیاء ماہ سبق کی تعلیمات سے سبق سیکھ لو، نصیحت حاصل کر لو، جو مان گئے وہ کامیاب ہو گئے، اور جنہوں نے انکار کیا اسی دنیا میں ہلاک ہو گئے، اور آخرت کے لیے تو وہ بڑے دردناک عذاب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سلام علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ، اللہم صل
سيدنا عبدك ورسولك صل على المؤمنين والمؤمنين اللهم اغفر للمؤمنين اللهم استغفر اللهم إنا نسألك اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة الدائمة توفنا مسلما واحدا أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي اللهم إنا نعوذ بك من الهم ونعوذ بك من الجبن وغلبة الدين وقهر الرجال اللهم لا تسلط علينا اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الزحف وما بعد فتنة المحيا فتنة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة أجمعين برحمتك